بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں نے ان کو شادی کی دعوت دی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بڑی ذہین و فتین، بڑی بہادر اور بڑی خوش اخلاق خاتون تھیں، بڑی خوبصورت تھیں۔ تو بہت سے لوگوں نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جب تک میرا بیٹا بڑا نہیں ہو جائے گا اور جب تک میرا بیٹا جو ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، میں نکاح نہیں کروں۔ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں تب شادی کروں گی۔ ام سلیم جو ہیں وہ اپنے بیٹے انس کی پرورش کرنے لگ پڑیں اور انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرنے لگیں۔ اب ہوا کیا کہ انہی دنوں میں یہ خبر آنے لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خادم کی ضرورت تھی۔ ام سلیم کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی، پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا، ایک چادر میرے اوپر لپیٹی ہوئی تھی، اور مجھے لے گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگیں یہ انیس جو ہے، انیس سے مراد ہے چھوٹا سا انس، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی، اور وہ دعا جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ اس کا مال زیادہ کر دے، اس کی اولاد زیادہ کر دے، اور جو تو اس کو دے اس میں برکت عطا فرما دے۔ خیر جی، حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑائیں۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت حضرت انس کی عمر جو تھی 8 سال کی تھی، اور بعض روایات کے مطابق حضرت انس کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات آپ کے ساتھ رہتے، دن رات آپ کے ساتھ رہتے، آپ کی خدمت کرتے، چھوٹے چھوٹے آپ کے کام کر دیتے، مثلاً آپ کو وضو کرا دیتے، آپ کی چیزوں کا خیال رکھتے، اور جہاں کہیں آپ ہوتے آپ کے ساتھ جاتے۔ بہرحال یہ جو برکت والا خاندان تھا حضرت انس بن مالک کا اور ام سلیم کا، اس کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس کے ذریعے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت انس جو تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بتایا، اور یہ کوئی کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ام سلیم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک بات کہی ہے، تو میں ان کی بات نہیں بتاؤں گا۔ ام سلیم بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی واقعی اللہ کے رسول کا راز تم کسی کو نہ بتاؤ، تم مجھے بھی نہیں بتا رہے، چونکہ وہ اللہ کے رسول کا راز ہے، تو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم کسی کو بھی نہ بتانا۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ماں اور بیٹا دونوں مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو جتنی آپ کی خدمت ہو سکتی ہے، ادھر سے ماں حضرت انس کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں، ترغیب دیتی رہتی ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خدمت میں شامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں اور بتاتی چلوں۔ حضرت انس بن مالک چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے، یعنی جب آپ مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کے آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے، تو لہٰذا چونکہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بہت زیادہ علم تھا۔ اسی لیے ہر تیسری یا چوتھی حدیث حضرت انس بن مالک کی ہوتی ہے، ہر تیسری یا چوتھی حدیث انس بن مالک کی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اتنی شفقت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ انس بن مالک خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا، اور مجھے یہ نہیں کہا، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی، گھر والے مجھے ڈانٹتے، لیکن اللہ کے رسول گھر والوں کو بھی منع کرتے تھے، انہیں کہتے اسے کچھ نہ کہو، حدیث کے یہ لفظ ہیں، اسے کچھ نہ کہو، یہ کام تو ایسا ہونا ہی تھا، یہ تو ایسا ہونا تھا، وہ ہو گیا، اسے کچھ نہ کہو۔ اگر گھر والے بھی کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے، کہتے ہیں ایک دفعہ صرف اتنی بات ہوئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک کام کہا اور میں نے کہا میں نہیں کروں گا، چھوٹے تھے، ظاہر ہے جو عمر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی عقل آتی ہے، اپنی عمر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو کہہ بیٹھے یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن خود اس روایت کی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو تو کہہ دیا میں نہیں کروں گا، لیکن میرے دل میں تھا میں کروں گا، میں نے بس زبان سے کہہ دیا۔
بس بچوں والی بات. اور کہتے ہیں کہ میرے چونکہ دل میں تھا میں نکل آیا وہ کام کرنے کے لیے. اب ہوا کیا کہ راستے میں ایک جگہ پہ کوئی بچوں کا کھیل تماشا تھا, میں دیکھنے لگ گیا, اور اس میں اتنا محو ہوا کہ اللہ کے رسول کا کام مجھے واقعی بھول گیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ آئے تھے یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا, تو اللہ کے رسول ان کے پیچھے نکلے ان کی تلاش میں. وہ جس جگہ انہیں بھیجا تھا اس طرف اللہ کے رسول لے گئے, تشریف لے گئے. راستے میں دیکھا تو حضرت انس جو ہیں بچوں کا ایک کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہیں, اور خود فرما حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میری گردن پر کسی نے ہاتھ رکھا, اور کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی جا رہا ہوں. فوراً احساس ہو گیا کہ میں تو اللہ کے رسول کے کام کے لیے آیا تھا اور یہاں میں کھیل میں مشغول ہو گیا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے. اور اللہ کے رسول کا آپ ایک رویہ دیکھیے, اللہ کے رسول بڑے پیار سے کہتے ہیں یا انیس. انیس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے انس, اے میرے پیارے انس. انس نام تھا تو یا انیس. بس اتنی بات ہی اگر ابھی اللہ کے رسول سے نکلی, ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا کام کیا ہے نہیں کیا, ابھی صرف اتنا ہی کہا یا انیس, اور ان کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھا. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, اور میں فوراً چلا گیا. کہتے ہیں بس یہ 10 سال میں صرف ایک دفعہ ایسا واقعہ. تو اتنے برکت والے تھے یہ خادم بھی, اور اتنے برکت والے تھے جن کی خدمت کی جا رہی ہے کہ 10 سال میں کہتے ہیں ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیا اور یہ تم نے کام کیوں نہیں کیا. ڈانٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ گھر والے ڈانٹتے تو گھر والوں کو کہہ دیتے کہ اسے کچھ نہ کہو, یہ کام تو ایسے ہی ہونا تھا, ہو گیا, اب اسے کچھ نہ کہو. تو بہرحال یہ انس بن مالک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير.